رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ حضرت امام اعلیٰ مقام کا ذکر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ حسین علیہ السلام سے دوستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی ہے۔ حسین علیہ السلام سے دشمنی حضور علیہ السلام سے دشمنی ہے، اور حسین علیہ السلام سے لڑائی حضور علیہ السلام سے لڑائی ہے۔ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے مشابہت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لخت جگر ہونے کے ناطے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ قربانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر بنایا گیا تھا اور انہیں ذبح عظیم کی حالت فاخرہ عطا کی گئی تھی، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے قریبی مشابہت کے اعزاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب لوگوں کو اپنے عظیم پیغمبر کی یاد ستاتی، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کی یاد دلوں میں اضطراب پیدا کرتی تو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر حاضر ہوتے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کی تشنگی کا مداوع کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس نظروں میں سما جاتا۔ صحابہ یہ بھی جانتے تھے کہ نواسہ رسول کو حالت شہادت سے سرفراز ہونا ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ سن چکے تھے۔ اس حوالے سے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول کی نگاہوں کا مرکز بن گئے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ ابن العربی حضرت مفضل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام حسن اور حسین مخفی پوشیدہ رکھے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جن گھوڑوں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم کو پامال کیا گیا وہ عرب کے مشہور گھوڑے اواجیہ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کی خصوصیات دیگر سٹائلز ایک اعلیٰ نسل کے نر گھوڑے سے بھی اعلیٰ تھی۔ ایک محقق نے ان گھوڑوں پہ تحقیق کی تو اس کو ایک جرمن گھوڑوں کے ماہر کی کتاب دنیا کے سب سے مضبوط سٹالینز ملی، جس میں لکھا تھا کہ سٹالینز کے ایک خاص نسل اواجیہ کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی ٹاپ کا وزن 65 کلو گرام ہوتا ہے، اور اس کا مقصد اس کے نیچے آنے والی چیز کو کچلنا اور پیسنا ہوتا ہے، جبکہ ایک اور تحقیق کے مطابق اس گھوڑے کی ایک ٹاپ کا وزن 125 کلو گرام ہوتا ہے۔ پھر راوی نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ ابن سعد کی فوج کے ایک گھڑ سوار نے بتایا کہ میں نے حسین کی پسلیوں کے چٹکنے اور ٹوٹنے کی آواز سنی کہ جس وقت وہ ہمارے گھوڑوں سے پامال کیے جا رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 10 گھوڑوں نے امام حسین علیہ السلام کو کچلا۔ ہر گھوڑے کی 125 کلو گرام کی ٹاپیں تھیں، یعنی ہر گھوڑے کی کئی 500 کلو لگ بھگ کی ٹاپیں، اور اس طرح کے 10 گھوڑوں کی ٹاپوں نے فاطمہ علیہ السلام کے بیٹوں کے جسد اطہر کو کچل دیا۔ یہ نام نہاد مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کے ساتھ کیا جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے نازوں سے پالا تھا، جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما تھا۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے بابا کا سینہ کچل کر ان کی پشت سے لگایا گیا تھا،
جب میں ان کو دفن کرنے آیا تو ان کے جسم کا ایک خاص حصہ اٹھاتا تو دوسرا حصہ گر جاتا۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔